بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جواں ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔
بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حصہ ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان کے تاریخی شہر ہڑپہ میں تنظیم تحفظ اسلام علماء و مشائخ کے زیر اہتمام آج کی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ بندہ ناچیز تمام علماء و مشائخ کو اور تمام کارکنان کو جنہوں نے اس منفرد اجتماع کے لیے کاوش کی، رب ذوالجلال سب کی کاوش کو قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ سب شرکاء کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر پورا دین اسلام محفوظ ہے، اور جو اس عقیدے کو معاذ اللہ نقب لگاتا ہے وہ پورے دین اسلام پہ حملہ کرتا ہے۔ ایک شخص اگر عقیدہ توحید مانتا ہو، عقیدہ رسالت پہ یقین رکھتا ہو، ملائکہ کو، کتابوں کو، رسولوں کو مانتا ہو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کرے، تو اس کو مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے اور اتنا اہم ہے کہ پوری زندگی میں ہر لمحہ اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر سانس نکلنے سے ایک لمحہ پہلے بھی معاذ اللہ کوئی اس عقیدے سے پھر گیا تو اس کی ساری زندگی پہ پانی پھر گیا۔ اس عقیدے کے دشمنوں میں سے جو بڑے چالاک اور مکار دشمن ہیں وہ قادیانی ہیں، اور ایسے ہی بلوچستان میں ایک ذکری طبقہ ہے۔ یہ ہماری غیرت ہے امت مسلمہ کی کہ ہم کسی کو اپنا کلمہ چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
کوئی کمپنی اپنا ٹریڈ مارک دوسری کمپنی کو استعمال نہیں کرنے دیتی، تو ٹریڈ مارک تو معمولی سی چیز ہے، اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جو ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ تو قادیانی پلید جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ، جو مرزا نے خود لکھا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رأى، اور اس کی تفصیلات میں اس کے بیٹے نے جب یہ سوال کیا گیا کہ تم اس کو جب نبی بنائے بیٹھے ہو تو اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے، تو اس نے کہا کہ کلمہ ہم تب بنائیں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ نہ ہو، یہ تو ہمارا کلمہ ہے۔ وہ اس عقیدے پر ہے معاذ اللہ کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں دنیا میں آئے۔ یعنی ہر قادیانی اتنا بڑا گستاخ ہے کہ وہ کہ جن کے بلال کی کوئی مثال نہیں، تو یہ اس دجال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کلمے میں جو محمد الرسول اللہ ذکر ہے یہ ہمارے مرزے کا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ ایمان کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا ان کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے، جس کو ہم نے تو تسلیم نہیں کیا، اور ان کی ساری سرگرمیاں وہاں سے چلائی جا رہی۔ تو اس واسطے آپ حضرات کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس عقیدے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، اور خوشخبری ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات دنیا میں حاصل کرنا اور آخرت میں آپ کی شفاعت کا مستحق بننا، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ کی ختم نبوت کے کارکن بن کے دنیا کے کونے کونے میں اس کا جھنڈا لہرایا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوردت علیہ امور امتی، فرمایا قیامت تک مجھ پر میری امت کے جو اعمال ہیں وہ پیش کیے جائیں، اور صحیح کی حدیث کے مطابق حتی القضات یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ ایک دن کا کوئی شخص صفائی کی نیت سے اگر مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی مجھے دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے امتی نے مسجد کے اہتمام کے لیے اتنا سا کام کیا، یہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، اس کی بنیاد پر بھی میری نگاہ رحمت اس پہ پڑتی ہے۔ تو پھر جو ختم نبوت پہ پہرا دے رہا ہو اور ختم نبوت کا کام کر رہا ہو، اور ختم اس نوجوان پہ، اس بوڑھے پہ، اس امتی پہ نظر کرم فرمائیں، اور اس عقیدے کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطالبہ کی شکل میں، اپنی ایک چاہت کی شکل میں آنے والوں کے سامنے پیش کر کے ان سے ڈیمانڈ کی کہ اسے مانو۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف ہے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بچپن میں کہیں گھر سے نکلے اور بکتے بکاتے مکہ مکرمہ کی منڈی میں بکنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں اور اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ خرید لو۔ تو اس طرح زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اور والدین چچے وغیرہ ڈھونڈتے پھرتے ایک دن مکہ مکرمہ آ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
काबतुल्लाह के पास तशरीफ फरमा थे और हजरत जैद भी वहां बैठे हुए थे। हजरत जैद की नजर जब अपने वालिद साहब पे पड़ी जो हालत कुफर में थे, चचा को देखा, भाइयों को देखा, तो सरकार का जलाल इतना गालिब था कि उनकी तरफ दूसरी निगाह उठाना भी बर्दाश्त ना की, चे जाके उठ के मिलते उनसे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मामला क्या है और फरमाया, जैद ये कौन लोग हैं? तो कहा, एक मेरे अब्बा जी हैं, मेरे चच्चे हैं, मेरे भाई हैं। तो सरकार ने इजाजत दी कि उठो, इन को मिलो तो सही। हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हो जब उनको मिले तो उन्होंने मामला सती सा समझा हुआ था। कहने लगे कि हमें तवील जमाना गुजर गया तुम्हें तलाश करते करते, आज मिल गए हो तो अब हमारे साथ चलो। तो हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मुझे घर जाके वो प्यार नहीं मिलेगा जो सरकार के कदमों में मुझे मुयस्सर है, कि मैं जब यहां पहुंचा हूं तो मैंने उसी दिन कह दिया था, तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। इतनी मुद्दत के बाद आए हुए अपने वालिद, चचा और भाई, उनके साथ जाने से जब हजरत जैद ने इनकार किया तो उन्होंने फिर यही हाल समझा कि सरकार से दरखास्त करते हैं और यही है कि ज्यादा से ज्यादा इनके पैसे मांगेंगे, हम पैसे दे के तो अपना बेटा ले जाएंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे हजरत जैद के वालिद, सम्मे मा शि'ता मिनद दियात, जितना तुम बदल लेना चाहते हो इस बच्चे का, सोना चांदी आप जिक्र करो, लेना क्या चाहते हो, उतना माल हम देंगे और इस बच्चे को हमारे साथ रवाना कर दो। यानी आलम कुफर को यह पता नहीं है कि ईमान की कीमत क्या है और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजा क्या है। जब उन्होंने ये बात सरकार के सामने की कि जितने पैसे लेने हैं, दिरहम दिनार सोना चांदी, वो ले लो और इसे हमारे साथ भेज दो, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जैद सोने चांदी से नहीं मिलता, मेरी बस एक शर्त है, अस्अलुकुम अन तशहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातमु अंबियाइल्लाहि व रुसुली। ये जो कलमे का दूसरा हिस्सा है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी का तर्जमा जो सरकार ने किया तो वो खत्म नबूवत के साथ किया कि ऐ जैद के वालिद और चच्चों और भाइयों, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो मेरी ये डिमांड है कि तुम गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और तुम गवाही दो मैं अल्लाह का आखिरी नबी भी हूं और आखिरी रसूल भी हूं। तो ये खत्म नबूवत सरकार की जुबान से आने वालों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह शहादतैन में सरकार ने इसको जिक्र करके ये बताया है कि क़यामत तक ये जो कलमा है ये खत्म नबूवत का कलमा है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट में मुसलमान की तारीफ जब कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने मंजूर करवाई तो उस तर्जुमे में ये लिखा था कि जो बंदा अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक माने और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने उसे मुसलमान कहते हैं। तो ये खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की वजाहत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह ये जिक्र किया। और यहां से ये पता चलता है कि आज 15वीं सदी में जब कोई दीवाना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 का नारा लगाता है तो सरकार गुंबद खजरा में कितना खुश होते हैं कि एक वक्त वो था कि सरकार खुद डिमांड कर रहे थे कि तुम जैद ले जाना चाहते हो तो मुझे आखिरी नबी मानो,
مجھے آخری رسول مانو۔ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں کروڑوں عاشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع کی طرف، اس جگہ کی طرف کتنی توجہ فرماتے ہیں جہاں ختم نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے اور ختم نبوت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاء اللہ ورسلی، تو وہ جو آیت حضرت زید کو لینے کے لیے انہوں نے یہ ماننے سے معاذ اللہ انکار کر دیا، تو پھر کہنے لگے کہ جو پیسے جتنے لینا چاہتے ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم کریم بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں چلو پیسوں کو چھوڑو اور میں معاملہ زید پہ چھوڑتا ہوں، اگر جاتا ہے تو اس کو تم لے جاؤ۔ تو حضرت زید کو پھر انہوں نے علیحدہ کر کے کہا کہ اب تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت دے رہے ہیں کہ جاتا ہے تو لے جاؤ۔ تو حضرت زید نے پھر کہا محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے، تمہارے ساتھ میں چلا تو جاؤں مگر یہ دیدار مجھے کیسے ہوگا اور یہ پیار مجھے کیسے ملے گا؟ جب سارا زور انہوں نے لگا لیا تو بالآخر حضرت زید کے ابا جان حارثہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو یہ جس موضوع کے لیے آج ہم 15ویں صدی میں اکٹھے ہیں، یہ اس وقت کا پیغام ہے، اس مکی زندگی کے اندر جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فردن فردن ایک ایک کو یہ پیغام دے رہے تھے اور یہ سبق پکوا رہے تھے، اور یہ اس امت کا کمال ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا فیضان ہے کہ روئے زمین کے کونے کونے پر آج ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہزاروں جہتوں سے بحث کی جاتی ہے، دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے، مگر میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام کو دیکھا جائے تو نام ختم نبوت والا ہے، اور کام کو دیکھا جائے تو کام ختم نبوت والا ہے، معجزے کو دیکھا جائے تو معجزہ ختم نبوت والا ہے، انداز خطاب کو دیکھا جائے تو انداز خطاب ختم نبوت والا ہے، مسجد کو دیکھا جائے تو مسجد ختم نبوت والی ہے، اور جھنڈے کو دیکھا جائے تو جھنڈا ختم نبوت والا ہے، آل پاک کو دیکھا جائے تو آل پاک ختم نبوت والی ہے، اصحاب رسول علیہ السلام کو دیکھا جائے تو اصحاب رسول ختم نبوت والے، عقیدے والے اور اس کی علامت والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی بڑے ہی حسین ہیں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسے نہیں کہ جن کا اسم شریف حمد سے مشتق کیا گیا ہو، حمد مصدر سے ڈرائیو کر کے بنایا گیا ہو۔ یہ اسم گرامی اللہ نے ازل سے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا، کیونکہ یہ ختم نبوت پہ دلالت کرتا ہے۔ ہر اچھا کام کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، ہر اچھے کام کا آغاز بھی حمد پہ ہوتا ہے ورنہ وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور ہر اچھے کام کا اختتام بھی حمد پہ ہوتا ہے۔ خطیب تقریر کر رہا ہو،
جب وہ یہ کہہ دے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، تو ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب تقریر ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں اہل جنت کے بارے میں ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اہل جنت کا آخری کلام یہ ہے کہ حمد ساری اللہ کے لیے ہے۔ حمد اختتام پہ بھی کی جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جب نبوت کا سلسلہ شروع فرمانا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ایک نور کو پیدا کیا، اور وہ نور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا، اور پھر جب اس سلسلے کو ختم کرنا تھا تو رب ذوالجلال نے انہیں بھیجا کہ جن کا نام حمد سے مشتق ہے، جو محمد بھی ہیں، جو احمد بھی ہیں، ان کا اسم گرامی محمد جو کلمے میں ہے یہی دلالت کر رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی یا رسول نہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اور اس حمد کی بنیاد پر ہی آپ کے مقام کا نام مقام محمود ہے، آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے، آپ کی امت کا نام حمادون ہے۔ تو یہ سب بیان ختم نبوت ہے۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنا خاتم النبیین و مسجدی آخر مساجد الانبیاء، آنا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ یعنی یہ مسجد بھی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کے بعد روئے زمین پر کوئی ویسے مسجد نبوی نام رکھے تو علیحدہ بات ہے، لیکن کسی نبی کی کوئی مسجد نہیں ہو سکتی۔ مسجد نبوی بھی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ اور پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کا کام ہے وہ بتاتا ہے کہ اب ضرورت ہی نہیں رہی کہ کسی نبی کو مبعوث کیا جائے، کام ہی نہیں بچا، وہ آئیں گے تو کیا کرنے آئیں گے، کسی کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت بھی ختم نبوت والی ہے، وصال بھی ختم نبوت والا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام سارے ہی عظیم ہیں، اور سب کی آمد دنیا میں بہت بڑی رحمتوں اور برکتوں کی سوغات تھی، مگر کسی نبی کی ولادت ایسی نہیں تھی کہ جس نے اور کسی نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہ چھوڑی ہو، کہ چونکہ ان کی ولادت ہو گئی ہے لہذا اب اور ضرورت نہیں رہی، قیامت تک جو چاہیے وہ یہ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، ولادت ہوئی، نور پھیلا، خوشبو آئی، لیکن پیغام کیا تھا؟ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں آیا ہوں مگر میرے نبی ابھی آنے والے ہیں۔ کسی کی ولادت کا یہ پیغام نہیں تھا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پیغام کسی کی ولادت پر یا کسی کی زبان کے خطبے پر ایسا نہیں تھا۔ کسی کا میلاد سارے سبق پڑھانے کے لیے نہیں تھا، کسی کا میلاد ایسا نہیں تھا جو اور کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہ چھوڑے۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہ ہستی دنیا میں آئی جن کی ولادت نے پھر کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ دیکھیں کس طرح سرکار فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے میں مکمل کروں۔ انسان، انبیاء کرام سب نے اپنی ڈیوٹی بطریق آسن نبھائی، کسی نے بھی کوئی کمی نہیں کی، لیکن پڑھانا تو وہی تھا جو رب نے کہا تھا کہ یہ پڑھاؤ۔ کبھی انبیاء کو یہ بھی پڑھانا ہوتا تھا امتوں کو کہ سامنے کہیں نکلنا ہو تو کپڑے پہن کے جانا چاہیے۔ یہاں سے سبق شروع ہوئے اور رائٹ وزڈم کی طرف انسان بڑھتا چلا گیا۔
जब इस लायक हो गया कि वो कुछ समझ ले जो क़यामत तक के मसाइल हल करे, तो फिर खालिक़ कायनात ने उन्हें भेजा जो सिर्फ उस वक्त के नहीं क़यामत तक के मसाइल हल करने के लिए तशरीफ लाए। लिहाजा सरकार फरमाते हैं मैं तो मुकम्मल करने आया हूं, कोई बाकी रह जाए तो कोई और नबी आए। रब कोई मुझसे बचा के रखे किसी की जुबान से मखलूक तक पहुंचाने के लिए, तो फिर कोई आए। रब ने सारा मुझे दे दिया और मेरी जुबान से पहुंचवा दिया, पीछे कोई बचा नहीं, और फरमा दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसने ये ऐलान सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से करवाया, अब पीछे कुछ बचा नहीं। तो कोई नबी आए तो क्या करने, क्या पैगाम देने आए? मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आल हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, देखो इमाम का कमाल है। हमारी ये घंटों की तकरीर उन्होंने एक शेर में बयान की है। कहते हैं न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गुंचा कोई बागे रिसालत का। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने नबुव्वत में ये फूल जब खिल गया, हसी इतना, जमील इतना, खुशबू इतनी, रोशनी इतनी, तालीमात, खा निज़ामे जिंदगी हो खा निज़ामे बंदगी, मां के रहम के अंदर बच्चे के हकूक हों या कब्र में दफन एक बूढ़े के हकूक हों, वो फर्श से मुतल्लिक हों या अर्श से मुतल्लिक हों, कायनात का हर सबक वो दुनिया पे पढ़ाने आए हैं। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, पहले बड़े बड़े फूल खिले मगर सहने चमन भरता नहीं था, फिर बची हुई थी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो फूल खिला। अब सहने नबूवत में तो जगह ही नहीं बची। अब कोई कांटा मिर्जा दज्जाल जैसा कूड़े के ढेर पे तो उग सकता है, मगर सहने नबूवत में कोई फूल नहीं खिल सकता। न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां ऊंचा कोई बागे रिसालत का। तो ये जो कारे नबूवत है, जो खत्म नबूवत पर दलालत करता है, इसको समझने के लिए मसलक अहले सुन्नत दरकार है। क्यों? दूसरे भी तकरीर करेंगे खत्म नबूवत पर तो बयान कर जाएंगे अपने अकीदे की तरफ ध्यान किए बगैर कि हम अकीदा अपना क्या रखते हैं। खत्म नबूवत का मतलब वो भी बयान करते करते कहेंगे कि अब किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, सरकार हर मसले का जवाब दे गए हैं, हर फितने का इलाज कर गए हैं, हर बीमारी का इलाज कर गए हैं। अब क़यामत तक कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका उन्होंने इलाज ना किया हो। ये वो भी तकरीरें करते हैं जिनका अकीदा यह है कि उनको कल का भी पता नहीं माज़अल्लाह, लेकिन खत्म नबूवत पर तकरीर ये करते हैं। तो मैं कहता हूं खत्म नबूवत के लिए, तकरीर के लिए या सुनने के लिए जो अकीदा अफोर्ड करता है उसे ही मसलक इमाम अहमद रजा कहा जाता है। कारे नबूवत मुकम्मल किया तो उसका एक खुतबा था सही बुखारी शरीफ में, ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्सा इल्ला नब्बातुकुम बिही। ये उस वक्त की तकरीर है जब कुछ मुनाफिकीन ने हमारे आका अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर एतराज किया और कहने लगे कि ये कहते तो ये है मैं क़यामत तक के लोगों को जानता हूं। जिस तरह के वो तफसीर खाजिन में तफसील से शान नज़ूल मौजूद है, उरिदत अलैया उम्मती कमा उरिदा अला आदम फी सुवरिहा फी तीन, कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को क़यामत तक अपनी औलाद दिखाई गई, ऐसे ही सरकार फरमाते हैं क़यामत तक मुझे मेरी उम्मत दिखाई गई। अब इसको सुन के आशिक खुश होंगे कि हम पे भी वो निगाह नबूवत पड़ी थी। और फिर सरकार ने फरमाया उनमें से रब ने तकसीम करके मुझे बताया कि ये वो हैं जो आपको मानेंगे
اور یہ وہ ہیں جو انکار کریں گے. تو لفظ امت یہاں امت دعوت کے معنی میں ہے، اجابت کے معنی میں نہیں، جس میں مسلمان بھی شامل تھے، کافر بھی، وہ سارے دکھائے گئے. اور پھر ان میں عاشق جو ہیں مسلمان، ان کی نشاندہی بھی کی گئی اور منکروں کے بارے میں بھی بتایا گیا. جب یہ خبر منافقین تک پہنچی تو ان سے ہضم نہ ہو سکی. انہوں نے اپنی محفل میں یہ کہا، زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ یہ تو صرف گمان ہے ان کا کہ وہ اتنا دور تک جانتے ہیں. دلیل دینے لگے، اگر جانتے ہوتے قیامت تک لوگوں کو تو ہمیں تو جانتے ہوتے جو ہم ساتھ ہیں. کہتے ہیں ممن لم یخلق بعدو، کہ جو اب تک پیدا بھی نہیں ہوئے، 15ویں صدی میں ہوں گے یا قیامت تک پیدا ہوں گے، میں ان کو جانتا ہوں کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. تو کہنے لگے ہم تو ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور کلمہ ہم نے اوپر اوپر سے پڑھا ہے، ہمیں تو جانتے نہیں. جانتے ہوتے تو دھکا دے کے نکالتے، ہمیں تو ساتھ رکھا ہوا ہے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں قیامت تک کو جانتا ہوں. یہ جب انہوں نے تنقید کی تو میرے آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، ہنگامی جلسہ ہوا، منبر لگایا گیا، سرکار رونق افروز ہوئے، حمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کا خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد یہ جملہ بولا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں. میرے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ جب اس کا ترجمہ کرتے تھے تو فرماتے تھے کیا پدی کا شوربہ، یہ لوگ ہوتے کون ہیں کہ مجھے تانے ماریں. جبریل لانے والا، اللہ دینے والا، میں لینے والا، ان کی درمیان میں کوئی شراکت ہی نہیں، کوئی حصے ہی نہیں، اور یہ بک بک کرتے ہیں. ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے، یہ ہوتے کون ہیں. فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا نبأتکم بہ. فرمایا مجھے ایسے تانے منظور نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو، آج سے لے کر قیامت تک کوئی بات، کوئی واقعہ مجھ سے پوچھ لو، میں ادھار نہیں کروں گا، یہیں بیٹھا ابھی جواب ارشاد فرماؤں گا. نعرہ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری کی لفظ ہیں، لا تسألون عن شیء، یہ نکرہ تحت النفی ہے اور سارے علماء کو پتا ہے یہ مفید عموم ہے. اور بات جو تھی وہ غیب کی خبروں کی تھی، چونکہ بحث یہ چھڑی ہوئی تھی. یہ نہیں تھا کہ جس نے روزہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے. اس پر تو منافقوں نے اعتراض ہی نہیں کیا تھا کہ پیغمبر کو روزے کے مسئلے نہیں آتے. انہوں نے اعتراض کیا تھا مستقبل کی خبر کے بارے میں، کہ یہ کہتے ہیں میں مستقبل میں جو صدیوں بعد پیدا ہوں گے میں ان سب کو جانتا ہوں، ہمیں تو نہیں جانتے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج سے لے کر فیما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک کوئی چیز بھی ہو، کوئی واقعہ پوچھو میں اس کا جواب دوں گا. اب یہ جو لا تسألونی عن شیء نکرہ تحت النفی ہے، صرف اس کا جو مفہوم وسیع ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کئی ہفتے نہیں کئی سال درکار ہے. لا تسألونی عن شیء، جو چاہو پوچھو کہ قیامت تک کتنی بار بادل بنیں گے، قیامت تک کتنی بار بارش برسے گی، کتنی بار بارش کے کتنے قطرات ہوں گے، قیامت تک کتنی بار سورج طلوع ہوگا، کتنی بار چاند چمکے گا، وہ چاندنی کس کس چیز پہ پڑے گی، قیامت تک کتنی چونٹیاں ہوں گی، قیامت تک درختوں کے پتے کتنے ہوں گے، قیامت تک کون کون پیدا ہوگا، قیامت تک کون کون فوت ہوگا، کتنے حادثے ہوں گے، کتنی جنگیں ہوں گی. فیما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو
یہ نہیں کہ میں 99 کا جواب دے دوں اور 1 کا ادھار کروں. نہیں، 100 پوچھو گے تو 100 کا جواب، 1000 پوچھو گے تو 1000 کا جواب. جو چاہو پوچھو، میں ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا. یہ جب پیشکش سرکار نے فرما دی اپنی طرف سے، جو چاہو پوچھو، اور ہیں غیب کی خبریں، اور اس میں کوئی پابندی نہیں یہ پوچھنا یہ نہ پوچھنا. اور یہ علیحدہ موضوع ہے کہ ایک سرکار نے تو مستقبل کی آفر کی، صحابہ نے خود فیصلہ کر لیا. اگر یکونوں کا مانتے ہیں تو پھر کانا کا بھی جانتے ہیں. پوچھنے والا نے پوچھا من نبی یا رسول اللہ، کہ میرا باپ کون ہے؟ تو یہ جو اس وقت 40 سال کا بندہ پوچھ رہا تھا وہ 40 سال پہلے کی بات پوچھ رہا تھا، اور تھا عربی. یہ نہیں کہ اس کو پتا نہیں کہ سرکار نے مستقبل کا کہا ہے اور میں ماضی کا کیوں پوچھوں. اور سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا میں نے تو مستقبل کی آفر کی تھی، تم ماضی کا کیوں پوچھتے ہو. سرکار نے فوراً اس کو جواب عطا فرما دیا کہ تمہارے نسب میں کوئی فرق نہیں. اب ختم نبوت پہ تقریر کرنے کے لیے مسلک بھی وہ ہونا چاہیے. قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا، جتنی بیماریاں آنی تھیں، جتنے فتنے آنے تھے، جو کچھ ہونا تھا، سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور بیماری کا علاج فرما بھی رہے تھے. دیکھو کہتے ہیں کہ جواب دے گئے. اگر سوال کا پتہ نہ ہو تو کوئی جواب دے سکتا ہے؟ پہلے تو سوال کا پتہ ہو. بیماری کا علاج تب ہو جب پہلے بیماری کا پتہ ہو. تو عقیدہ یہ ہو کہ کل کی خبر بھی نہیں جانتے تو قیامت تک کی بیماریوں کا علاج کیسے کر گئے؟ تو ہم حقدار ہیں کہ ختم نبوت بیان کریں، کیونکہ ہمارے عقیدے میں وسعت ہے. اور پھر میں تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی دلا دوں کہ جب سرکار کہہ رہے تھے لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة الا نبأتکم بہ، تو جو آفر تھی اس میں ممکنہ جو سوالات تھے، ایک سوال یہ بھی ہو سکتا تھا سرکار کی دی ہوئی اجازت کے مطابق کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ فرما دو کہ دنیا میں قیامت تک کتنے ملک بنیں گے. یہ بھی اسی موضوع کا حصہ تھا. سرکار تعداد بتاتے، ان ملکوں کے نام کیا ہوں گے، تو ان ناموں میں پاکستان کا نام بھی ضرور آتا. صحابہ پوچھتے محبوب جسے پاکستان کہتے ہو اس کے شہروں کے نام بھی بتاؤ، چونکہ یہ اس موضوع کا حصہ تھا کہ جو بھی پوچھنا ہے تو ہڑپے کا نام ضرور آتا. اور سرکار فرماتے جس کو ہڑپا کہہ رہے ہو محبوب اس کی اجوا مارکی میں جو فلاں تاریخ کو بیٹھیں گے ان کے بھی نام بتاؤ، تو ہر غلام کا نام بھی ضرور آتا. چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے جو پوچھو گے میں اس کا جواب ارشاد فرماؤں گا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اور یہ اب آ کر ان لوگوں کو بھی ضرورت پڑ گئی جن کا سبق دن رات یہ تھا کہ یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے. تو مستشرقین نے کہا پھر وہ تو اس وقت کا دین لے کے آئے تھے، اس وقت کے حالات جانتے تھے، اس وقت ان کا دین کامل تھا، آج کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ. تو پھر آج کوئی نیا دروازہ ڈھونڈنا چاہیے، آج نئی دنیا ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بابا جو ہڑپا دیہات میں کسی کونے بیٹھا رہا ہے وہ کہے کہ لاہور کا ٹریفک پلان میں بناؤں گا، تو وہ کیسے بنائے گا جب اس نے لاہور دیکھا ہی نہیں. تو یہ مستقبل، جب یہ قیامت تک کی ٹیکنالوجی اور یہ جدید دنیا یہ تمہارے نبی علیہ السلام نے دیکھی نہیں تھی تو اس کا نظام کیسے دے سکتے تھے؟ لہٰذا اب کوئی نیا نبی چاہیے. جب انہوں نے یہ بکواس کی تو پھر عرب کے مفتیوں نے بھی سر جوڑ کے ایک کتاب لکھی نہایت العالم، اس کا نام رکھا
اور اس کے ہر صفحے پر ایک تصویر دی اور تصویر کے ساتھ ایک حدیث لکھی اور حدیث لکھ کے بتایا اے عرب مستشرقین اور یورپ کے گماشتو، تم کہتے ہو وہ اس وقت کو جانتے تھے، آج کو نہیں جانتے تھے، دیکھو انہوں نے اتنی خبریں دیں، یہ تصویریں بتا رہی ہیں، ساری خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں، اور جب اب تک کئی سچی ہیں تو قیامت تک بھی سچی ہیں۔ اور اس میں پھر یہ جو مکہ مکرمہ میں جو کعبہ کے ساتھ ہوٹل ہے برج الساعہ، اس کی تصویر دی اور ساتھ پھر احادیث لکھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ کیسا وقت ہوگا کہ جس وقت مکہ مکرمہ کی بلڈنگوں کی چھتیں پہاڑوں سے اوپر نکل جائیں گی اور بوئجت قزائم، مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے نیچے سے سڑکیں بن جائیں گی۔ تو کہنے لگے اے انگریزوں، تم کہتے ہو انہیں پتہ نہیں، ہم نے سرنگیں اب بنائی ہیں، وہ 14 صدیاں پہلے بتا گئے ہیں، اور ہم نے ہوٹل اب بنائے ہیں، وہ 14 صدیاں پہلے بتا گئے ہیں۔ تو پھر آج آ کے بالآخر انہیں بھی رضا کی بات ماننی پڑی۔ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ عیا نہیں۔ کتاب تو انہوں نے لکھی مگر قلم امام احمد رضا بریلوی سے ادھار مانگنا پڑا۔ اب دیکھیے معجزہ وہ بھی ختم نبوت والا ہے، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے میریکلز معجزات وہ حصی تھے۔ حصی کا مطلب ہے وہ حواس خمسہ سے سمجھے جاتے تھے، اور حصی معجزات ہمارے آقا علیہ السلام کے ہزاروں ہیں، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ حصی نہیں، وہ عقلی ہے۔ حصی معجزات سمجھ جلد آتے ہیں، مگر حواس کے سامنے جنہوں نے دیکھا ہو ان کے لیے معجزہ ہوتے ہیں، پھر خبر معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس وقت معجزہ تھی، آج خبر معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس وقت معجزہ تھا، آج خبر معجزہ ہے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ فرمایا انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، یہ بخاری شریف میں ہے۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے لوگ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، رب نے جو مجھے معجزہ دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن ہے جو رب نے میرے سینے پہ نازل کیا ہے۔ تو قرآن عقلی معجزہ ہے، حصی معجزہ عارضی ہوتا ہے، عقلی معجزہ ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ اب وہ اونٹنی اور عصا معجزہ نہیں، لیکن قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ جب اترا تھا تو اس وقت بھی چیلنج کر رہا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ اس وقت بھی چیلنج تھا اور یہ چیلنج آج بھی ہے، یہ کل بھی تازہ تھا، یہ آج بھی تازہ ہے۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ جن نبیوں کے بعد ابھی نبی آ رہے تھے اس وقت کے معجزے بھی عارضی تھے، اور جنہیں ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے انہیں معجزہ بھی ختم نبوت والا عطا فرمایا ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر جو وحی تھی وہ کمال، شان، عظمت رکھتی تھی، مگر ان کا چیلنج نہیں تھا، وہ وحی ان نبیوں کا معجزہ نہیں تھی، معجزہ ان کا کوئی اور تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ پہ اترنے والی وحی ہی آپ کا معجزہ ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس نے صرف چیلنج کیا ہے۔ وہ جو زبور، تورات، انجیل انہوں نے چیلنج نہیں کیا، وحی ہونے کے باوجود چیلنج ان کا نہیں، چیلنج اس قرآن کا ہے۔ اور جب یہ ہمیشہ کا معجزہ ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نتیجہ بتایا، ہر دن اس نتیجے پر گواہی دے رہا ہے۔ فرمایا قرآن میرا معجزہ ہے، تو پھر فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، قرآن مٹے گا نہیں، قرآن اٹھے گا نہیں، قرآن
वाला मौजज़ा बासी नहीं होगा। कुरान चमकेगा, दिल चमकाएगा। मुझे यकीन है कि क़यामत के दिन जितने मेरे गुलाम होंगे इतने किसी नबी के गुलाम नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मौजज़ा बुलाता रहेगा। अर्जू अन अकून अक्सरा हम ज़मीर तमाम अंबिया की तरफ राजे है। इसका दूसरा माना जो राज्य है वो ये है कि अगर क़यामत के दिन किसी ग्राउंड में सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के पास होने वाले गुलाम, उनकी उम्मतें इकट्ठी की जाएं और किसी दूसरे बड़े ग्राउंड में अकेली मेरी उम्मत इकट्ठी की जाए, तो फरमाया मेरी अकेली उम्मत उन सारे नबियों की उम्मतों से बड़ी होगी। क्यों? फरमाया मेरा मौजज़ा खत्म नबूवत वाला है, मैं खुद खातमुन नबीयीन हूं। मेरे गुलाम बढ़ते रहेंगे, घटेंगे नहीं। कुरान दावत देता रहेगा, कुरान बुलाता रहेगा। इस बुनियाद पर साजिशें करते हैं कुरान जलाने वाले और मुख्तलिफ किस्म की। उनको पता है कि सरकार की खत्म नबूवत का ये फैजान है और कुरान वो मौजज़ा है जो खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुताबिक एजाज रखता है और नूर फैला रहा है। लिहाजा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा भी खत्म नबूवत वाला मौजज़ा है। और इसके अंदर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान को खत्म नबूवत का मौजज़ा करार दिया। वैसे हम किताबों में लिखते हैं कि इतनी आयात से खत्म नबूवत साबित होती है, इतनी अहादीस से खत्म नबूवत साबित होती है, लेकिन मेरा एक दावा यह भी है कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान से खत्म नबूवत साबित होती है, क्योंकि पूरे कुरान को सरकार ने अपना मौजज़ा करार दिया। हर आयत में यह एजाज है कि मुकाबला मेरे मुकाबले में करो, आओ ले आओ, और हर आयत चैलेंज कर रही है। लिहाजा सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जिहद से भी देखें, और वो सैकड़ों जिहाद हैं, पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू, उनका अंदाज क्या था? वो कहते थे, वो फरमाते थे या कौम, ए मेरी कौम। सरकार फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ए इंसानों। तफसीर बल्कि मोजमे कबीर में ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का इस्तिदलाल है। वो कहते हैं हर नबी सिर्फ एक कौम का नबी था, हर रसूल सिर्फ एक कौम का रसूल था, तो उन्होंने या कौम ही कहना था। वो सारी इंसानियत के लिए थे नहीं, एक बस्ती के लिए या एक इलाके के लिए, एक कौम के लिए। और इस पर उन्होंने दलील ये दी कि अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी, हमने हर रसूल को अपनी कौम की जुबान के साथ भेजा। इब्ने अब्बास कहते हैं कि लफ्ज कौम भी वाहिद है और लफ्ज लिसान भी वाहिद है। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि इल्ला बिअलसिनति अक़वामिहिम, कि हमने हर नबी रसूल को उनकी कौमों की जुबानों के साथ भेजा, बल्कि फरमाया कौम की जुबान के साथ भेजा। तो कहने लगे कौम भी एक होती थी, जुबान भी एक होती थी। लेकिन जब खातमुन नबीयीन की बारी आई, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि महबूब हमने आपको जमी इंसानियत लाखों अक़वाम के लिए रसूल बना के भेजा है। इस वास्ते गुफ्तगू और खिताब का लहजा भी ये बताता है कि ये वो हैं कि जिनको रब ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया है। फिर इसमें आपने आपकी उम्मत, जिसे कुरान में खैरुल उम्मत कहा गया, इसके लिहाज से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबूवत को बयान किया और फिर उस इज्तिमा में बयान किया जिस इज्तिमा का खासा ये था कि उसका हर मंदूब शरीक महफिल या खुदा का नबी था या खुदा का रसूल था। यानी मेराज की रात, तफसीर इब्ने कसीर में सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की तकरीरों का जिक्र है मेन, और फिर सदारती खुतबे का भी जिक्र है। तकरीरों का अंदाज यह था
کہ جو جو اللہ کے خاص کرم تھے نبیوں پر ان کا ذکر کر کے وہ اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تقریر کر رہے تھے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور نار نمرود کو مجھ پہ گلزار کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہوائیں میرے کنٹرول میں دے دی ہیں، میری حکومت ان پہ رائج کر دی ہے، میرے حکم سے چلتی ہیں، میرے حکم سے بند ہوتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی الانا لی الحدید، ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس نے لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا ہے۔ لوگ ہتھوڑوں سے کوٹتے ہیں، میں ہاتھ سے موڑتا ہوں تو فوراً مڑ جاتا ہے۔ اس انداز کی تقریریں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس نے مجھ سے کلام کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ، ساری تعریف اس کی ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا۔ وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، جس نے مجھے یہ شان دی کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں، اندھوں کو آنکھیں ملتی ہیں اور کوڑ کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مردے اللہ کی اذن سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب سارے خطاب ختم ہوئے تو صاحب صدر کو دعوت سخن دی گئی۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اب آپ کا صدارتی خطبہ، چونکہ آپ کے القاب میں سے خطیب الانبیاء بھی ہے اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انا قائدہم اذا وفدوا، جب سب جلوس اللہ کی طرف چلے گا جس میں نبی، رسول، صدیق، شہید، ولی سب ہوں گے تو قیادت میں کروں گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وَخَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا، اور رب کے دربار میں جب سب پر اللہ کا جلال غالب ہوگا اور کوئی بولے گا نہیں تو تقریر میں کروں گا۔ تو وہ خطیب یوم محشر معراج کی رات، اب ان کا خطاب شروع ہوا تو فرماتے ہیں کلکم اثنى علی ربہ انی مسنن علی ربی، اے سارے نبیوں رسولوں تم نے اپنے رب کی تعریف کی، اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ حالانکہ رب میں تو تعدد ہے نہیں، رب ایک ہی ہے۔ تو مطلب یہ تھا تم نے وہ حوالے دیے خاص جو تم پہ کرم ہوئے، میں بھی اسی رب کی اب تعریف کرنے لگا ہوں اور بتانے لگا ہوں کہ مجھے اس نے کیا کچھ دیا ہے۔ تو پہلا جملہ تو یہ بولا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے۔ اور اس میں ساری تقریروں کا جواب تھا کہ تمہیں جو ملا وہ کسی جہان میں تھا اور اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا۔ نارے نمرود گلزار ہوئی تھی تو میری رحمت سے، کلیم تم کلام کرتے تھے تو تقویت میری رحمت دیتی تھی، اے مردوں کو زندہ کرنے والی ہستی ہاتھ تمہارا چلتا تھا، رحمت ہماری چلتی تھی۔ اس میں بیان کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتمہ، ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے، کھولنے والا بھی بنایا ہے، بند کرنے والا بھی بنایا ہے۔ میں کھولنے والا ہوں جنت کے دروازے کو اور بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کو۔ اب اسی اجتماع میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا الحمدللہ الذی جعل امتی ہم الاولین والآخرین، امت بھی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں، پیغمبروں میں تو اول و آخر ہوں ہی، رب نے میرے صدقے میری امت کو بھی یہ شان دی ہے کہ میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر تو ٹھیک ہے کہ سب امتوں کے آخر میں آئی ہے، اول کیسے بن گئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی، رب ذوالجلال نے ساری امتوں پر اس وقت تک جنت کو حرام کر رکھا ہے
جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی. میری امت اول بھی ہے, میری امت آخر بھی ہے. آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے. ختم نبوت کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اس کے لحاظ سے واضح فرما دیا. قیامت تک کے لیے نظام دے رہے تھے, چونکہ آپ ہی نبی ہیں تو فرما انا تارکن فیکم الثقلین, میں تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑ رہا. ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا, میں جا تو رہا ہوں مگر تجھے روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے. تو تفصیل میں فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین, میں دو عظیم چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک ان دونوں کے ساتھ تمہارا تمسک رہا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. احدہما افضل من الآخر, ان میں ایک دوسری سے افضل ہے. وہ کون ہے؟ فرما کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور میری اطرت, میرے اہل بیت. فرما لن یتفرقا, کبھی ان میں جدائی نہیں آئے گی. یہ فیصلہ کن بات ہے. ختم نبوت کہ لن تضلوا بعدی, اور پھر فرمایا حتی یاردا علی الحوض, یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں کٹھے مجھے حوض کوثر پہ ملیں گے. درمیان میں اور کسی کی نبوت کا زمانہ نہیں. تو اب جب دو بڑی شخصیات مثلا ہوں, کسی پیر کے دو بیٹے اور دونوں سجادہ نشین بنے ہوئے ہوں بلا تمثیل, تو لوگ کہتے ہیں آسانی ہے, کسی ایک کی پارٹی بن جاتے ہیں, اس کے ذریعے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ان دو میں سے ایک دوسرے کا گلہ سن لے, تو پھر کچھ ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کچھ دوسرے کے ساتھ اور تقسیم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں نہیں ہوگا کہ کچھ کہیں ہم قرآن کی پارٹی بن جاتے ہیں اور کچھ کہیں ہم اہل بیت کی پارٹی بن جاتے ہیں. قرآن والے قرآن کریں, فہم قرآن اور یہ, اور اہل بیت کی طرف نہ دیکھیں, اور اہل بیت والے کہیں یہ قرآن ہے نہیں, ناقص, یہ پورے ہی نہیں. تو فرمایا لن یتفرقا, یہ دونوں اکٹھے ہی رہیں گے, اور جو دونوں سے تعلق پکا رکھیں وہی کامیاب ہوں گے, اور دونوں سے تعلق جن کا پکا ہے انہی اہل سنت کہا جاتا ہے. کیونکہ قرآن اہل بیت کا گلہ نہیں سنتا اور اہل بیت قرآن کا گلہ نہیں سنتے. جو چاہے کہ میں بذریعہ قرآن اہل بیت سے دشمنی کر کے بذریعہ قرآن جنت چلا جاؤں, قرآن ٹھوکر لگائے گا اس کو اور جنت نہیں لے جائے گا. اور جو چاہے کہ ہم بذریعہ اہل بیت قرآن کی طرف پشت کر کے چلا جاؤں, تو اہل بیت تو کہیں گے ہم نے تو کربلا میں بھی اس قرآن کے لیے جانیں دی تھی, ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اس واسطے ما ان تمسکتم بہما, دونوں کے ساتھ. اور قرآن کو قرآن مانا ہی تب جا سکتا ہے جب اصحاب کو دین کا ترجمان مانا جائے اور قرآن کا محافظ مانا جائے. تو یہ آل بھی عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے اور اصحاب بھی عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں. رب ذوالجلال نے ازل سے یہ فیصلہ کیا تھا, اگرچہ سرکار کی کامیابی کسی کی مرہون منت نہیں صحابہ میں سے, سرکار کی خود صلاحیتیں اتنی ہیں, سرکار اکیلے سارے کافروں کے لیے کافی تھے. جس وقت وہ غزوہ حنین میں حوازن کی تیر اندازی بڑی سخت تھی, تو پوزیشنیں جب آگے پیچھے ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں, عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں. یہ برحق ہے, لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ رب نے ازل سے
یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا میں وحی کا دروازہ بند کر دوں گا اور آخری نبی بھیجوں گا. اس وقت آخری نبی کے پاس جو پڑھنے والے ہوں وہ ذہین بھی چوٹی کے ہوں اور امین بھی چوٹی کے ہوں. ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی دبائے تو دب جائیں اور دین چھپا جائیں. اس واسطے سرکار نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا. رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. یہ جماعتیں صحابہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ جو کلہم عدول ہیں اور جنہوں نے ہر ادا کو محفوظ کیا اور آگے تابعین تک پہنچایا اور کمال طریقے سے پہنچایا. اس واسطے کہ سرکار نے اس کی گارنٹی کا بھی ذکر کیا. بخاری میں حدیث ہے کہ فرمایا جب ایک زمانہ آئے گا اور ایک طرف کفر کی فوج ہوگی دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہوگی اور صحابہ کا زمانہ گزر چکا ہوگا تو اعلان کیا جائے گا کیا کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو کسی صحابی کا شاگرد ہو. تو پورے روئے زمین پر ایک ملے گا. بظاہر ہے وہ بوڑھا سا ہوگا, باقی سب صحابہ کے فوت ہو چکے ہوں گے. اب اندازہ لگاؤ کہ صحابہ نے کتنا کمال طریقے سے ختم نبوت اور دین پہ پہرا دیا. وہ ایک بھی اتنا چوٹی کا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں یفتح لہم, اس ایک تابی کے بدلے رب پوری فوج کو فتح عطا فرما دے گا. یعنی صحابہ کے تیار کردہ لوگ یہ دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ کتنے کامل تھے اور کتنا انہوں نے کام کیا. اور پھر یہ کہ لوگ یہ جو وہ مرزا جہنمی جیسے کہتے ہیں خود قبر میں اتارا, خود یہ کیا, خود وہ کیا, پھر مدد کیسے. تو بوڑھے بندے کو ہی مدد کے لیے منتخب کرنا تھا. تو یہاں اصل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بوڑھا ہے یا جوان ہے, یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے در پہ اس کا مقام کتنا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس ایک کی وجہ سے سب کو فتح دے دی جائے گی. حالانکہ وہ ایک تو بڑی مشکل سے چلتا پھرتا ہوگا, وہ کوئی تیر اور تلوار چلانے والا تو نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے دربار میں جس کی عزت ہے اللہ ان کے صدقے اوروں کو بھی بیڑے پار فرما دیتا ہے. تو یہ چونکہ ٹائم مجھے جو بتایا گیا اس کے لحاظ سے اب ٹائم مکمل ہو رہا ہے. آج کے موضوع کے لحاظ سے آپ سے یہ درخواست ہے کہ گلی گلی محلے محلے یہ پیغام آگے پہنچایا جائے. اور مسلک اہل سنت پر اس وقت شدید خطرہ ہے. یعنی میں اور کیا کہوں, میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو طبیب تھے وہ مریض ہو گئے ہیں الا ماشاءاللہ. جب کسی قوم کے طبیب مریض ہو جائیں تو پھر کتنا مشکل وقت ہوگا, اور جب کسی قوم کے رہبر رہزن بن جائیں تو کتنا مشکل وقت ہوگا. تو اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. اور کچھ بیرونی ملکوں کی ایڈ نے کچھ آستانوں اور کچھ مدارس اور کچھ تنظیموں پر پہلے ایک طرف کی ایڈ اثر کر رہی تھی, اب دوسری طرف کی ایڈ, اور درمیان میں اہل سنت کا مسلک جو ہے یہ مشق ستم بنا ہوا ہے. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ماہ مدینہ کی توجہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.